اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، رکوع نمبر 10 آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو جو احکامات عطا فرمائے اور ان کا ذکر کیا، اور ان کا پھر ان احکامات پہ عمل نہ کرنا، اس سے روگردانی کرنا اور اپنا منہ پھیرنا، اس کا ذکر کیا۔ فرمایا اکثر قوم بنی اسرائیل میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے نافرمانی کی، اور بہت تھوڑے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر قائم رہے اور انہوں نے اللہ نے جو حکم ان کو دیا تھا اس پر عمل کیا اور اس کو تھام کے رکھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور اس جب اخذنا لیا ہم نے میثاق کا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، اولاد یعقوب سے۔ وہ کیا پختہ وعدہ تھا؟ یہ تھا کہ لا تعبدون الا اللہ، لا تعبدون تم عبادت نہ کرو الا اللہ مگر اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہیں ماننا، اور سجدہ صرف اور صرف اللہ کو کیا جائے گا۔ پہلی قوموں کے اندر سجدہ تعظیمی اس کی اجازت تھی، لیکن نبی آخر الزمان خاتم النبیین محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی امت کے لیے آپ کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کو بھی منع کر دیا گیا۔ اب اللہ کے علاوہ کسی بندے کے لیے بھی سجدہ کرنا، کسی چیز کو سجدہ کرنا، یہ ناجائز ہے، حرام ہے اور سخت ممنوع ہے۔ دوسرا جو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور بالوالدین والدین کے ساتھ احسانا حسن سلوک کرو۔ اب پہلی جو حصہ ہے لا تعبدون الا اللہ، اس کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے حقوق کو ادا کرو، اور اس کے بعد جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پر بھی بہت زور دیتا ہے، اور حقوق العباد کو ادا کرنے کی بڑی اہمیت کا ذکر ہے۔ اور والدین، ان کا تو بڑا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کی فرما برداری کرنے کا حکم دیا ہے، اور پھر کسی صورت میں بھی ماں باپ کی نافرمانی کرنا اس سے منع کیا ہے، بلکہ اپنی جان و مال کے ساتھ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ ان کے ساتھ گفتگو میں، لہجے میں اور الفاظ میں نرمی پیدا کرنے کا حکم ہے، اور جو وہ جائز حکم دیں اس حکم کو ماننا یہ اولاد پر لازم ہے، اور جو وصیت وہ دیں اس جائز وصیت کو پورا کرنا لازم ہے۔ ان کی وفات کے بعد ماں باپ کے لیے دعائے بخشش کرنا، مغفرت کی دعا کرنا، یہ اولاد کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔ جو ان کے اعزا و اقارب ہیں، جو ان کے دوست احباب زندگی میں تھے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ والدین کی روحوں کو راضی کرنے کے مترادف ہے۔ اس سے وہ خوش ہوتے ہیں اور ان کے خوش ہونے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے۔ وذی القربیٰ، اور اپنے قرابت داروں سے حسن سلوک کرو، والیتامى، اور یتیموں سے اچھائی کرو، والمساکین، اور مسکینوں سے اچھائی کرو، وقولوا للناس حسنا، اور قولوا، اور کہو تم، للناس، لوگوں کے لیے، حسنا، اچھی بات۔ اچھی بات کرنے میں آپ ان کو تبلیغ کریں، تعلیم دیں، تربیت کریں۔ کسی کے ساتھ سب سے بڑھ کر اچھائی یہ ہے کہ آپ اس کی آخرت کو بہتر بنا دیں، اسے گناہوں سے نکال کر نیکیوں کی طرف لے کر آئیں، اور وہ دوزخ والے کاموں کی طرف اگر چل رہا ہے، اپنے اس دوست کو، اپنے اس بھائی کو ان کاموں سے روکنا جو اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں،
اور ان کاموں کی طرف لے کر آنا جو جنت میں لے کر جانے والے ہیں، یہ بہت بڑی بھلائی ہے۔ اس کے ساتھ نیکی ہے۔ صرف اس کو کھلانا پلانا اور گپ شپ کرنا، یہی اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، یہی ان کا حق نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ ان کی آخرت کو سنوارا جائے، ان کی آخرت کو برباد ہونے سے بچایا جائے، انہیں دین کی طرف لائیں، اللہ کی طرف لے کر آئیں، اللہ کے راستے کی طرف لے کر آئیں۔ جب انسان اپنی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے لگ جاتا ہے تو اس سے اس کی دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ والیتام، اور یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کریں، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ اس نے سلوک کریں، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہیں، وقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو، ثم پھر تولیتم، تم پھر گئے۔ اللہ نے تمہیں ان باتوں کے کرنے کا حکم دیا، اے قوم بنی اسرائیل، تم نے اللہ کی باتوں سے اعراض کیا، اپنا منہ پھیر لیا اور اللہ کے حکم کو کوئی اہمیت نہ دی اور نہ مانا، الا قلیلا من قلیلم منکم، مگر بہت تھوڑے تم میں سے، اکثر تو اللہ کے حکم سے باغی ہو گئے، انہوں نے بغاوت کر دی، اور بہت تھوڑے تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کو مانا اور اس پر قائم رہے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور انتم، تم، موردون، منہ پھیرنے والے ہو۔ اب اس سے اگلی جو آیت ہے، اس میں اللہ کریم نے قوم بنی اسرائیل کو 3 کام کرنے کا حکم دیا تھا، اور وہ 3 کام کیا تھے؟ اس میں ان سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تم نے اپنے لوگوں کو بستی سے نہیں نکالنا، اپنے لوگوں کا آپس میں خون نہیں بہانا، اور اگر تم میں سے کوئی بندہ قیدی ہو جاتا ہے تو تم نے اس کو قید سے آزاد کروانا ہے۔ کوئی خواتین میں سے کوئی لونڈی بنا لی جاتی ہے، جنگ کے دوران قیدی ہو جاتے ہیں، تو تم نے ان کو آزاد کروانا ہے، یہ ایک کام۔ دوسرا، تم نے اپنے لوگوں کا آپس میں خون نہیں بہانا، اس سے منع کیا گیا تھا۔ اور تیسرا یہ کہا گیا تھا کہ اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے، گھروں سے نکالنا نہیں ہے۔ اب یہ سارا ایک واقعہ ہے کہ جس کی طرف اشارہ ہے اور یہاں بیان کیا گیا، اس کا میں پس منظر عرض کر دیتا ہوں تاکہ آیات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اس میں یہود نسل در نسل چلتے ہوئے آ رہے تھے، اور مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں جو یہود آباد تھے ان کے 2 قبائل تھے۔ ایک قبیلے کا نام تھا بنی قریظہ، اور دوسرے قبیلے کا نام تھا بنی نذیر۔ یہ 2 قبائل یہود کے مدینہ کے ارد گرد میں آباد تھے۔ اس وقت مدینہ شریف میں مشرکوں کے بھی 2 قبیلے آباد تھے، 2 یہودیوں کے، 2 مشرکوں کے۔ اور جو مشرکوں کے 2 قبیلے تھے، ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج۔ اب اوس اور خزرج جو مشرکوں کے قبیلے تھے، ادھر 2 یہودیوں کے قبیلے تھے، انہوں نے آپس میں دوستیاں رکھ لی، ایک دوسرے کی حمایت کا اعلان کر لیا اور آپس میں معاہدے کر لیے۔ ایک یہودیوں کا قبیلہ مشرکوں کے ایک قبیلے کا حمایتی ہو گیا، اور دوسرا قبیلہ مشرکوں کے دوسرے قبیلے کا حمایتی ہو گیا۔ اور جب کبھی مشرکین کے 2 قبائل اوس اور خزرج میں آپس میں اختلاف ہو جاتا، کسی بات پہ وہ لڑائی پہ آ جاتے، میدان میں اترتے، تو اب یہود کو مجبوراً آدھوں کو اپنے ایک قبیلے دوست کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا، اور آدھوں کو اپنے دوسرے دوست قبیلے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا۔ اور جب جنگ ہوتی تو آدھے یہود ایک قبیلے کے ساتھ ہوتے اور آدھے دوسرے قبیلے کے ساتھ ہوتے، تو جنگ میں آمنے سامنے آ جاتے۔ اب جنگ میں جو سامنے آتا تو ایک قبیلے والا اپنے قبیلے والے کو مار رہا ہوتا، اس کا قتل و غارت ہوتی، خون بہایا جاتا۔ یہ اللہ کے حکم کی پہلی نافرمانی ان سے یہ ہوئی۔
اور جنگ کے دوران جو علاقہ فتح کرتے تو ان علاقوں سے اپنے گھروں سے اپنے ہی قبیلے کے لوگوں کو دوسروں کے ساتھ مل کے نکال بھی دیتے۔ یہ دوسری اللہ کے حکم کی وائلیشن ہوئی اور نافرمانی ان سے ہوئی۔ اب جب انہیں کہا جاتا کہ دو حکم آپ نے اللہ کے نہیں مانے، تو تیسرا یہ کرتے، جب جنگ ختم ہو جاتی اپنے لوگ جو ان کے مرد وہ غلام بنے ہوتے، قیدی بنے ہوتے، اور عورتیں جو لونڈیاں بنا لی جاتی، یہ بھاری رقم دے کر ان سے ان کو چھڑا لیتے، اور پھر کہتے کہ اس سے ہمیں تسلی ہوتی ہے کہ چلیں دو وعدے اگر ہم نے اللہ کے توڑے تو ایک پورا بھی تو کیا ہے۔ اللہ نے کہا تھا کہ جب یہ قیدی ہو جائیں، لونڈیاں بنا دی جائیں خواتین تمہاری، تو تم نے ان کو پیسہ دے کر، قیمت دے کر آزاد کروانا ہے۔ تو ہم نے اللہ کے ایک حکم پر عمل کیا ہے۔ تو اس سے پھر انہیں کہا گیا کہ تم اپنی مرضی کی باتوں پہ عمل کرتے ہو، اور جو تمہاری ظاہراً مرضی کے خلاف ہیں، اللہ کا حکم ہونے کے باوجود تم انہیں چھوڑ دیتے ہو اور اللہ کے وعدے کو توڑ دیتے ہو۔ اللہ کو ایسی تمہاری دینداری منظور نہیں ہے کہ آدھا دین تو مانو اور آدھا نہ مانو، آدھے حکم پہ عمل کرو اور آدھے کا انکار کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ایمان کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ اب اس میں وہ سارا ان کا ذکر ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، وہ اور اس جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم تم سے پختہ وعدہ۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ لا تسفکون دماءکم، لا نہیں، تسفکون بہاؤ گے تم، دماءکم اپنوں کا خون، یہ ایک بات تھی۔ دوسرا وعدہ ولا تخرجون انفسکم، وہ اور لا نہیں، تخرجون نکالو گے تم، انفسکم اپنوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، اپنے شہروں سے، ثم اقررتم، ثم پھر اقررتم تم نے اقرار کیا تھا، وانتم تشہدون اور تم اس پر گواہ ہو، ثم پھر انتم تم، ہاؤلائی وہی ہو، تقتلون انفسکم تم نے اپنوں کو قتل کیا، اپنوں کو ہی قتل کرتے ہو، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ، وَتُخْرِجُونَ اور نکالتے ہو تم، فَرِيقًا ایک گروہ کو، مِنْكُمْ جو تم میں سے ہے، مِنْ دِيَارِهِمْ اپنے گھروں سے، تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ، تَظَاهَرُونَ مدد دیتے ہو تم، عَلَيْهِمْ ان پر، بِالْإِسْمِ گناہ کے ساتھ، وَالْعُدْوَانِ اور زیادتی کے ساتھ، وَإِنْ اور اگر یاتوکم اسارا آئیں وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر، تو فادوہم تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو، فدیہ دے کر، پیسے دے کر، قیمت دے کر انہیں قید سے چھڑا بھی دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اور حالانکہ وہ حرام کر دیا ہوا تھا تمہارے اوپر، اخراجہم ان کا نکالنا، وہ آج قید ہیں تو اس لیے کہ تم نے انہیں اپنی بستی سے نکالا، پہلے حکم کو توڑا، ان پر یہ مشکل آئی، تم نے ان سے قتل و غارت کی، جنگ کی، ان کا خون بہایا، اس وجہ سے آج وہ قید میں ہیں اور غلام بنے ہوئے ہیں اور خواتین لونڈیاں بنی ہوئی ہیں، تو آج وہ قید میں تمہاری وجہ سے ہیں، تم نے انہیں نکالا تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب کیا فاپس تؤمنون تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب بعض کتاب پر، وتکفرون ببعض اور انکار کرتے ہو تم بعض کا۔ اللہ نے 3 حکم دیے، 2 کو تم نے توڑ ڈالا اور ایک حکم کو مانتے ہو، اور پھر اس بات پر اتراتے ہو کہ ہم اللہ کی بات مانتے بھی تو ہیں، تو ایسی بات اللہ کو قبول نہیں ہے۔ ناظرین کرام، ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہم اپنی مرضی کا دین قبول کر رہے ہیں، جن باتوں میں ہمیں دنیاوی فائدہ نظر آتا ہے وہ احکامات تو ہم ان پہ عمل کرتے ہیں، لیکن جو بظاہر ہمارے لیے مشکل ہیں ان احکامات سے ہم جی چراتے ہیں
منہ پھیر لیتے ہیں، تحویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں، باس و مباحثہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ایسے ہے یہ ایسے نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں دین کے معاملے میں اپنے سے بغیر علم کے رائے پیش کرنا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، فما واپس ما تو کیا، جزاؤ بدلہ ہے، من اس شخص کا، یفعل ذالک جو یہ کرے، منکم تم میں سے، اس کے لیے پھر بدلہ کیا ہے؟ جو اس نے اللہ کے احکامات کو توڑ دیا اور دین کا مذاق بنا دیا، فرمایا اس کی سزا یہ ہے، الا خزی، اس کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا، فی کا معنی میں حیات زندگی، الدنیا دنیا کی زندگی میں وہ رسوا ہوگا، ذلت اس کا مقدر بنے گی، اور جگ ہسائی کا وہ باعث بنے گا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، دین کی وائلیشن کی ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت کی ہے، اور اللہ کے احکامات اور حدود اور قیود کو توڑا ہے، دنیا میں بھی سزا ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور یوم القیامت قیامت کے دن، یردون الی اشد العذاب، یردون وہ لٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف۔ وما اللہ بغافل، اور ما نہیں ہے اللہ بغافل بخبر، اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ اولئک الذین اشتروا، اولئک یہی ہیں، الذین وہ لوگ، نشترا خریدی جنہوں نے، والحیات الدنیا دنیا کی زندگی، بالآخرت آخرت کے بدلے میں، انہوں نے آخرت کا وسیع تر مفاد دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے بیچ ڈالا، آخرت کو انہوں نے فراموش کر دیا اور دنیا کو اپنا سب کچھ بنا لیا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کو فراموش کر دیا، پسے پش ڈال دیا، اور دنیا جو ان کے سامنے ہے اسے ہی اپنا سب کچھ بنا لیا، اور دنیا کی لالچ کے لیے، دنیا کی دولت کے لیے، دنیا کے عیش و آرام کے لیے انہوں نے اللہ سے ٹکر لے لی، اور اللہ کے قانون سے، اللہ کی قدرت کی شان کے ساتھ انہوں نے بغاوت کی، تو کہا اس بغاوت کا نتیجہ یہ ہے دنیا میں ذلیل ہوں گے اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب، واپس لا نہیں، یخفف ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون، واو اور لا نہیں، ہم وہ، ینصرون مدد دیے جائیں گے، ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، اس عذاب میں رہیں گے، کیونکہ جب انسان اللہ سے بغاوت کرتا ہے، جس اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، بنایا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سلا رہا ہے، تو پھر اس انسان کے لیے اور کوئی مدد کرنے والا کارگر ثابت نہیں ہوتا، کسی کی مدد اس کے لیے ممکن نہیں رہتی جب اللہ کی مدد انسان کے لیے نہ رہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور قرآن سے رہنمائی لینی چاہیے کہ یہ ہماری دنیا کے لیے بھی بہتر ہے اور ہماری آخرت کے لیے بھی بہتر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔